بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم غیر مادی تخلیق یعنی مادے سے ماورا تخلیق، ذہنی طور پر جو ہم سے تخلیقات سرزد ہوتی ہیں اس کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے، اور بالخصوص اس میں حسد اور سحر کو فوکس کریں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ حسد کیا ہوتا ہے، نظر کیا ہوتی ہے، سحر کیا ہوتا ہے، اور ان کے اثرات کس طرح سے ہمیں متاثر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ شفائے رنگ و نور ہیلنگ کے تحت ہم کس طرح قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ہم ان کے اثرات کی نحوستوں کو زائل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس برکت والا ہے اللہ جو تخلیق کرنے والوں میں بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو حسن الخالقین کہا، یعنی تخلیق کرنے والوں میں وہ بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کی صلاحیتیں، یہ کریٹیوٹی اپنی مخلوق کو بھی ودیعت فرمائی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پرندے اپنے گھونسلے کس طرح تیار کرتے ہیں کہ ان کی انجینئرنگ کو دیکھتے ہوئے انسانی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ اور انسان کی تخلیقات تو آج کے اس جدید دور میں روز بروز سامنے آتی جا رہی ہیں۔ تو تخلیقات جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ مخلوق جو تخلیق کرتی ہے اس تخلیق میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ اگر خیر کا غلبہ زیادہ ہے، پازیٹیوٹی ہے، تو ایسی تخلیقات باعث برکت ہوتی ہیں۔ اگر تخلیقات میں شر کا عنصر غالب ہے اور نیگیٹیوٹی ہے تو ایسی تخلیقات باعث نحوست ہوتی ہیں۔ انسانی تشخص کا ہم پہلے بھی مطالعہ کر چکے ہیں کہ نورانی تشخص بھی ہے، ہم سماوی تشخص بھی ہے، عرضی تشخص بھی ہے۔ لہٰذا ہم سے جو تخلیقات ہوتی ہیں اس میں ایک عرضی پہلو بھی ہے جسے ہم مادی تخلیقات کہتے ہیں، اسی طرح ہمارا ایک سماوی پہلو ہے، تو سماوی پہلو سے بھی ہم تخلیقات کرتے رہتے ہیں۔ ذہنی طور پر وہ تخلیقات ہوتی ہیں، اور آج انہی تخلیقات کا ہم جائزہ لیں گے۔ سماوی، ذہنی یا ماورائی تخلیقات جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں اس کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خودی کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی ہم خود ارادتاً وہ تخلیقات کرتے ہیں، اور ایک وہ تخلیقات بھی ہیں جو بے خودی میں ہو جاتی ہیں، اس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ تو پہلے ہم خودی والی تخلیق کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کی ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے ذہن کو سمجھتے ہیں، تاکہ ہم نے جو مطالعہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا ذہن جو ہے صدر، اس میں مسلسل نزول ہوتا رہتا ہے انرجی کا، اور مظاہرہ کرتے ہوئے صعود ہوتا رہتا ہے، اور یوں زندگی جاری رہتی ہے۔ اور اس کے اندر جو ورک ہوتا ہے وہ ورک ہم جانتے ہیں کہ شرح ہوتی ہے یہاں پر، یعنی انٹرپریٹیشن ہوتی رہتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم اسی میں کیا کرتے ہیں کہ کوئی تخلیق ہمیں کرنی ہوتی ہے تو اس تخلیق کے خد و خال، باؤنڈری والز پہلے ہم تیار کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ذہن میں ایک گرہ لگا دیں گے۔ اب یہ جو گرہ لگ گئی ہے، اب کیا ہوگا کہ انرجی جو ہے وہ اس گرہ کا طواف کرتے ہوئے گزرے گی۔ یہ ایک گرہ لگ گئی ذہن میں۔
اس گرہ کو ہم عقد کہیں گے۔ یہ خول ہے، پہلے اس کا خول تیار ہوا، ایک عقد بنا، اور پھر اس عقد کے اندر اپنا احکام یعنی اپنا ارادہ وہ داخل کر دیا جاتا ہے یا پھونک دیا جاتا ہے۔ یہ عمل ذہنی طور پہ ہوتا ہے، لیکن اسے مضبوط کرنے کے لیے ذہن میں ہم سمبولکلی ایک ڈوری بھی لے لیتے ہیں اور اس میں ایک گرہ لگا لیتے ہیں، لیکن اس کے بھی ایک اثرات مرتب ہوتے ہیں جو ہم دھاگا لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں نتائج تو پھر بھی عرضی زندگی میں ہی ہمیں اس کے دیکھنے ہوتے ہیں، لیکن ہماری وہ کریشن سماوی زندگی میں ہوتی ہے، ذہنی طور پر ہوتی ہے، تاکہ اس کے اثرات پھر ہمیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرض پر نظر آئیں۔ پھونکنے کے بعد اس کو تسلسل کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھا جاتا ہے اور انتظار کیا جاتا ہے۔ عقد بنی، اس میں پھونک دیا، اس کے بعد اندھیرے اجالے آتے رہتے ہیں، اور اس میں وہ جو ہمارا ارادہ ہے وہ نشو و نما پا رہا ہے، وہ پھل پھول رہا ہے، وہ تقویت پا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک پیڑ پر ایک پھل نمودار ہو گیا ہے، اب وہ اس میں پکنے کا عمل جاری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اندھیرے مسلسل جب غالب آتے چلے جاتے ہیں، اندھیرے پر ایک اور اندھیرا، اندھیرے پر ایک اور اندھیرا، تو اس اندھیروں میں سے پھر ایک شے تیار ہوتی ہے، اور تیار ہونے کے بعد وہ اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ اب وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو۔ تو یہاں جو تیاری ہو رہی ہے، اس تیاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت، ہم جانتے ہیں کہ صفت ربوبیت اپنا کام کر رہی ہے، تو کائنات رواں دواں ہے، ہر شے کو ضرورت ہے صفت ربوبیت کی۔ اگر رب نہ ہو تو کوئی بھی شے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی، پھل پھول نہیں سکتی۔ صفت ربوبیت وہ ہے جو نہ صرف شے کو نشو و نما دیتی ہے، بلکہ ایک مرحلے سے پھر دوسرے مرحلے میں داخل بھی کرتی ہے۔ تو اس کا جب وہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پر فلک ہوتا ہے۔ جس طرح ایک انڈے کا چھلکا ہم دیکھیں گے کہ فلک ہوگا اور اس میں سے چوزا نکل آتا ہے، ایک پودے کا بیج ہے وہ فلک ہوتا ہے تو اس میں سے کونپلیں پھوٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو ہم نے گرہ لگائی تھی، یہ جو ہم نے خول بنایا تھا، یہ جب تیار ہو گیا اس میں ہمارا ارادہ، تو وہ فلک ہوا، اور فلک کیا کس نے؟ رب نے۔ رب ہی اس کی نشو و نما کر رہا ہے، اب رب ہی اسے اگلے مرحلے میں داخل کرے گا، وہ یہاں سے اس کو فلک کرے گا اور اسے باہر نکالے گا اور اسے دوسرے مرحلے میں داخل کرے گا، اور وہ باہر آ کر پھر اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ جو خودی کے ساتھ ہو رہی ہیں کریشن، اس کی دو اقسام ہیں۔ یہ کریشن ایک ہی ہے، ذہنی ماورائی کریشن کا پروسیس ایک ہی ہے۔ اس پروسیس سے جو کریشن ہو رہی ہے، اگر اس میں ارادہ خیر کا ہے تو اسے توجہ فرمانا کہیں گے، اور اگر شر کا ہے تو اسے سحر کرنا کہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کریشنز ہوتی ہیں، ہم نے گزشتہ نشست میں یہ دیکھا کہ کوئی بھی شے ہے تو وہ ایک نام رکھتی ہے اپنا، اور ایک رنگ رکھتی ہے، اپنے خد و خال رکھتی ہے، اور اس میں بو بھی ہوتی ہے، اسمیل بھی ہوتی ہے۔ تو خیر والی جو کریشن ہوگی وہ خوبصورت خد و خال میں ہوگی، سفیدی مائل ہوگی اور خوشگوار بو ہوگی اس کی، جبکہ شر جو ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوگا، اس میں خوبصورتی کے بجائے دہشت ہوگی، سفیدی مائل کی جگہ سیاہی مائل ہوگی، خوشگوار بو کی جگہ ناگوار بو ہوگی۔ تو جو بھی کریشن ہوگی، اب یہ خیر والی کریشن یقیناً باعث برکت ہوگی، اور شر والی کریشن باعث نحوست ہوگی۔ اب اسی طرح غیر ارادی طور پر
بے خودی میں بھی یہ کریشن ہو جاتی ہیں۔ بے خودی میں جو کریشنز ہوتی ہیں اس کے بھی اسی طرح دو پہلو ہوتے ہیں۔ اب بے خودی میں کریشن کس طرح ہو جاتی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ذہن کا سائن ہے کہ قلب سے روشنیاں آ رہی ہیں اور اپنا مظاہرہ کرتے ہوئے صعود کر رہی ہیں، نزول ہو رہی ہیں، صعود کر رہی ہیں، اور اس میں جو پروسیس چل رہا ہے وہ چل رہا ہے شرع کا۔ یہاں پر انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ نشستوں میں مطالعہ کیا تھا کہ انسان کو جب اوپر سے نیچے اتارا گیا تو عداوت کے ساتھ اتارا گیا۔ اس عداوت کو یہاں کسی بات پر بڑھاوا بھی مل جاتا ہے، شدت آ جاتی ہے، یا ہمارے درمیان اگر کوئی الفت ہے تو وہ اس الفت کو بھی بڑھاوا دے سکتی ہے۔ اس قسم کی سچویشن میں یہاں جو عمل ہو رہا ہے ذہن میں، جس کو ہم شرع کہتے ہیں، انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، یہ انٹرپریٹیشن کسی خاص سچویشن میں رک جاتی ہے۔ وہ خاص سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سچویشن غیر متوقع صورتحال ہوتی ہے، یعنی ذہن اس کو قبول نہیں کر پاتا فوری طور پر، کہ اگر آپ کسی شخص کو جانتے ہیں اور اچانک آپ کی اس پر نظر پڑی اور وہ بڑی مہنگی گاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں اور ان کے تو بڑے ٹھاٹ باٹ نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت ترقی کر لی انہیں، تو یہ بات چونکہ گزشتہ کچھ عرصے پہلے آپ انہیں جانتے تھے تو اچانک ذہن نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ایک غیر متوقع صورتحال تھی۔ ایک غیر متوقع صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ اس ذہن میں جو عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے انٹرپریٹیشن کا، شرع کا جو جاری رہتا ہے، وہ عمل یکدم سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کہہ لیں کہ وہ رک جاتا ہے، اسٹاپ ہو جاتا ہے، اور اس کے اسٹاپ ہوتے ہی یہاں یہ جو روشنیاں جا رہی ہیں، یہ جو لہریں نزول ہو رہی ہیں اور صعود کر رہی ہیں، یہاں ایک روشنیوں کا ہجوم جمع ہو کر فوراً، اگر وہ عداوت کے نتیجے سے آیا ہے تو سیاہی مائل روشنیوں کا ہجوم کریٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کریشن سب سے پہلے اس ذہن کو جس میں وہ کریٹ ہوا ہے اس کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، اور پھر جس فرد کے لیے ہوا ہے اس کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں حسد۔ تو یہ عمل جب ہوگا، جب ایک غیر متوقع صورتحال ہوگی اور ذہن انٹرپریٹیشن سے اچانک رک جائے گا، تو ہمارے ذہن میں صرف ایک بات ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی یاد سے ہم غافل نہیں ہیں تو اس سچویشن میں جیسے ہی شرع صدر، وہ تو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں رکی ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنت ہوئی ہے، تو جیسے ہی وہ اس کنڈیشن سے باہر آتا ہے تو فوراً وہ کہے گا ماشاء اللہ، جو چاہے اللہ۔ ذہن نے تو قبول نہیں کیا، ذہن تو اس کی انٹرپریٹیشن سے بھی آ رہی ہے، اچانک رک گیا ہے کہ بھائی یہ کیا، اس نے گاڑی کیسے لے لی، یہ تو سنگل اسٹوری گھر میں رہتا تھا یا ایک فلیٹ میں رہتا تھا، اس نے اتنا خوبصورت کئی منزلہ بنگلہ کیسے بنا لیا۔ تو ذہن نے تو قبول نہیں کیا، لیکن جیسے ہی وہ انٹرپریٹیشن جو اسٹاپ تھی وہ بحال ہوئی، بحال ہوتے ہی پہلا کام اس نے یہ کیا ماشاء اللہ، یہ انٹرپریٹیشن اس نے داخل کی کہ جو چاہے اللہ۔ اگر یہ انٹرپریٹیشن داخل ہو گئی تو وہ جو سیاہ روشنیوں کا ہجوم تھا وہ زائل ہو گیا، وہ تیار ہی نہیں ہو سکا، اس پوزیشن میں ہی نہیں آ سکا کہ وہ سب سے پہلے آپ کو نقصان دے اور پھر وہ اس کو نقصان دے جس کے لیے وہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ حسد ہوا ہے۔ تو ماشاء اللہ لیکن اگر ماشاء اللہ ہم بعد میں کہہ رہے ہیں تو بعد میں 100 دفعہ بھی ماشاء اللہ کہہ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سچویشن میں جب انٹرپریٹیشن رکی ہے اچانک
اب وہ جیسے ہی بحال ہوتی ہے تو اس میں پہلی انٹرپریٹیشن یہی داخل کرنی ہے کہ جو اللہ چاہے۔ آپ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، وہاں بات چیت کی ہے، وہاں کوئی بات ہوئی ہے، اللہ کے ولی کی نظر آپ کے اوپر پڑ گئی ہے، تو اللہ کا ولی تو سب سے محبت رکھتا ہے، لیکن آپ کی کسی بات سے، آپ کے کسی رویے سے، آپ کے کسی عمل سے، یا آپ کی طرف نظر اٹھتے ہی اگر وہ الفت کو بڑھاوا مل گیا ہے اور وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے اس اللہ والے کے ذہن میں کہ اس کا انٹرپریٹیشن کا عمل رکا، وہاں ایک سفیدی مائل روشنیاں کریٹ ہوئیں، اور وہ روشنیوں کی کریشن نے یہاں بھی فائدہ دیا اور اس فرد کو بھی فائدہ دیا، اور اس فائدے کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے، ان کی نظر عنایت ہو گئی۔ یہ وہ عمل ہے جو بے خودی میں ہوتا ہے۔ اب یہ خیر والا معاملہ اور شر والا معاملہ کرتا کیا ہے؟ ہم نے گزشتہ نشستوں میں پڑھا کہ یہ بالکل اسٹیٹ میں ہم نزول ہوئے ہیں، اور یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہاں ہمارے سر کے اوپر سے لے کر نیچے تک لطائف ہیں، اور یہ جو رنگین لطائف ہیں، یہ رنگین لطائف جب سفیدی مائل روشنی اسے ملتی ہے تو تمام لطائف اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، ان میں روشنی آتی ہے، اور پھر اس سے متعلقہ امور جسمانی ہوں، ذہنی ہوں یا روحانی ہوں، وہ تقویت پاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسی شے، سحر ہے، حسد ہے، کوئی نیگیٹیوٹی ہے، یا اور کسی ٹائپ کی نحوست ہے، اندھیرے اجالوں سے نحوستیں آتی ہیں، اندھیرے اجالوں سے نحوستیں، آپ دیکھیں چاند جو ہے وہ 28 منزلیں طے کرتا ہے، وہاں کم روشنی بھی ہے، زیادہ روشنی بھی ہے، بالکل اندھیری رات بھی ہے مہینے میں ایک بار، تو اندھیرے اجالے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہمارے ایک کریشن ہوتی ہے جس میں نورانی روشنیاں، سفیدی مائل روشنیاں بھی ہمیں ملتی ہیں، اور سیاہی مائل روشنیوں کا بھی سامنا رہتا ہے۔ تو سیاہی مائل روشنیاں جو ہیں وہ نحوست کا باعث بنتی ہیں، اور اگر نحوست آ جاتی ہے تو وہ ہمارے یہ جو لطائف ہیں یا یہ جو چکراز ہیں وہ ان کے کلر کو جذب کر لیتی ہے، اور یوں ہمارے تمام چکراز کے جو رنگ ہیں وہ ڈل ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اور یوں ہم جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر کمزوری اور ویکنس محسوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی مطالعہ کر چکے ہیں کہ کائنات 2 رخوں پر بنی ہے، نور، ظلمت۔ تو یہاں نور بھی ہے، ظلمت بھی ہے، یہاں ہر فرد اپنی قوت ارادی کے ذریعے سماوی طور پر خیر بھی کریٹ کر رہا ہے، شر بھی کریٹ کر رہا ہے، اور سیاروں کی گردشوں سے پیدا ہونے والے اندھیرے اجالے بھی۔ تو ان نحوستوں کو زائل کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقے زمانہ قدیم سے استعمال کیے جاتے رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، اور ان سب طریقوں میں ایک قدر جو مشترک پائی جاتی ہے وہ ہے بخور، کہ کوئی بھی خاص قسم کے پھولوں کو، بوٹیوں کو جمع کر کے اور انہیں دیکھتے ہوئے کوئلوں پر ڈالا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن بہت زیادہ چلا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ طریقہ استعمال ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ جدید طریقہ ہو گیا ہے، پھول لے کر، وہی بوٹیاں لے کر جو ہمیں کسی بھی مطلوبہ مقصد میں چاہیے ہوتی ہیں، تو ان کا اسینشن آئل کشید کر کے، تو اسینشن آئل کی صورت میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو بازار میں مختلف اسینشن آئل ڈفرینٹ ورکنگ کے لیے دستیاب ہیں۔ اگر ہم کسی اسپیسیفک ایک خاص چکرا کی بات کریں، ہارٹ چکرا کی بات کریں، یا سولر پلیکس چکرا کی بات کریں، یا لطیفہ خفی کی بات کریں، لطیفہ اخفیٰ کی بات کریں، تو اسے اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے
ہم جو معاونت حاصل کر سکتے ہیں خوشبو کے ذریعے، تو وہ ہم ان ایسینشل آئل سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نحوستیں زائل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے خاص خوشبو جو ہے وہ خوشبو تحفظ۔ تو اس میں ایسے پھول ہیں جو کہ نحوست کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے، جن کی اسمیلز، اب یہ خوشبو تحفظ جو ہے یہ اس کے آپ چند قطرے جو ہیں وہ پانی میں ڈال کے اس سے نہائیں بھی، اور اس کی خوشبو تحفظ جو ہے وہ اپنے ہارٹ چکرا اور سیکرل چکرا پر مساج بھی کریں، اور اسے 1 منٹ تک روزانہ سونگھیں بھی۔ تو اس عمل سے ہماری وہ جو سچویشنز ہے ذہن میں نحوست کی وجہ سے، اس میں کئی قسم کی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو ہم ان نحوستوں کو دور کر سکتے ہیں خوشبو تحفظ کا پراپر استعمال کر کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ کی درخواست کریں۔ اس پر پھر کبھی وقت ملا تو بات ہوگی، آپ خود بھی اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں اس میں کیا بات کی گئی ہے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس شفائے رنگ و نور ہیلنگ کے تناظر میں دیکھیں تو آپ اسے 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے 7 مرتبہ۔ تو ان کو 7 مرتبہ جب ہم پڑھ لیں گے تو اس کی روشنیاں جو ہے وہ اسے ہم محفوظ کریں، نورانی روشنیاں، سفیدی مائل روشنیاں یا بے رنگ روشنیوں کا تصور کر کے اسے محفوظ کریں، اور پھر وہ اس شخص میں جو مریض ہے جس کی نحوست زائل کرنی ہے، ٹچ ریکی کے ذریعے یا ڈسٹنس ریکی کے ذریعے اس میں منتقل کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض خود بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ اس کو صرف ہماری ویڈیو میں سنیں، توجہ سے سنیں، باوضو ہو کے سنیں، خوشبو تحفظ لگا لیں اور سکون سے بیٹھیں اور اسے سنیں، کم از کم 21 مرتبہ اسے سنیں۔ تو اس سے بھی نحوست کے اثرات زائل ہوں گے، اور اگر ضرورت محسوس کریں تو پھر کسی شفائے رنگ و نور ریکی ہیلر سے یا اللہ نور ریکی ہیلر سے آپ ریکی بھی لے سکتے ہیں، خواہ آپ ٹچ ریکی لیں یا ڈسٹنس ریکی لیں۔ تو اب آگے اس ویڈیو میں جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ہے، اسے سنیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس